اچھا سر، ایک سوال تھا کہ یہ شعور میں اور اختیار میں کیا فرق ہے سر؟ آئے 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 آئے۔ اختیار کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، اتھارٹی آپ کے پاس کیا کچھ کرنے کی ہے۔ اتھارٹی کا مطلب نہیں ہے ابیلٹی ہوگا اس کیس میں، کیونکہ کھانا کھانا بھی ایک ابیلٹی ہے، ٹھیک ہے، جمپ لگانا 1 فٹ کی ایک ابیلٹی ہے، ٹھیک ہے، جی چلنا ایک ابیلٹی ہے۔ تو جی اور شعور کیا ہے؟ کانشیسنس، کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں جی شعور۔ تو جی جی اور آپ کو اپنی ذات کا پتا ہے، آپ کو دوسروں کی ذات کا پتا ہے کہ دوسرے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ شعور ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جی جی تو سر اور اس میں پھر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، جس طرح جسا ہم کہتے ہیں نا فری ویل ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیا یہ ایک حساب سے ہمارے پاس جو شعور ہے یہ کیا چیز ہے پھر؟ اگر یہ فری ویل نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری مکمل ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم دیکھیں، اچھا بھی چل سکتے ہیں برا فری بھی ول چل سکتے ہیں؟ جو ہے نا وہ نہیں ہے، کیوں؟ مگر جی جو جی کانشیسنس ہے وہ اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کی بایولوجی کچھ کر رہی ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، بس سمجھ لیں کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی جی چل خود رہی ہے، مگر ڈرائیور کی اچھا سیٹ پہ آپ بیٹھے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کدھر جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اچھا سر، ابھی اس سے پہلے بھی آپ ایک بندے سے بات کر رہے تھے، آپ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ انسان بڑا کامیاب انسان ہے جس کو اپنی عقل پر مکمل، دماغ پہ کنٹرول مطلب ہو، دماغ پر، سوری جی ہاں، جی، مگر دماغ دماغ پر پہ مکمل کنٹرول کس کو کنٹرول ہونا ہے؟ ہے جی سر۔ دماغ پہ کنٹرول دماغ کو ہی ہونا ہے نا یار۔ اچھا تو یہ بھی تو مطلب ایک چانسیہ بات ہوگی۔ چانسیا بات یہ اچھا ایسی ہے کہ فرض کریں دماغ پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ اگر فرض کریں کہ مجھے ایپیلیپسی کے دورے پڑتے ہیں تو میرا دماغ پہ کنٹرول تو نہ ہوا۔ فرض کریں میرا کوئی ہارمون پراپرلی نہیں کام کرتا تو مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو میرا دماغ پہ کنٹرول تو نہیں ہے۔ ڈپریشن والے بندے کو کوئی جتنا مرضی کہتا رہے نا، ڈپریشن والے بندے جی کو آپ جی جتنی جی بھی تسلی دیں، اسے جتنا بھی کہیں وہ یار تو ٹینشن نہ لیا کر، اسے ٹینشن ہو، اس کو ٹینشن آپ واپس نہیں لے سکتے، اسے باتوں سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی ہے ڈپریشن والے آدمی کی۔ ہاں تو یہ تو ہے بات سر، یہ تو سمپل ہے کہ فری ول کہاں سے آئی پھر؟ ٹھیک ہے، بچوں خواہش کو لرننگ جی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، انہیں ان کے ماں باپ مار مار کے کہتے ہیں پڑھدا نہیں ہے، بگڑے ہے، بھائی وہ اس کو مسئلہ کبھی حل ہو ہی نہیں سکتا، اس بیچارے کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے، کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، ہاں، اس حساب سے بالکل صحیح، بالکل تو صحیح۔ یہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا 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 سر، ایک اور سوال پوچھنا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اگر آپ کی نظر میں شاید یہ بہت ہی چھوٹے ہوں گے، محدود سوچ ہے ہماری، آپ زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، تو اس حساب سے جیسے ہم کائنات میں چلتے ہیں تو کائنات کے اندر جو قوانین بنے ہوئے ہیں یا قانون بنے ہوئے ہیں، اس میں خود بخود تغیرات آتے ہیں یا انسان جا کے اس میں تغیرات پیدا کرتا ہے؟ جیسا کہ آم کا درخت ہو گیا، وہ آم ہی دے گا اور گرمیوں میں آم دے گا، سردی میں نہیں دے گا، مطلب اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ قانون ہے کائنات کے اندر۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ آم کے پل سے تھوڑی بیج لے کے کسی اور بیج سے اور نیا درخت بناتا ہے، جیسا آپ نے آرٹیفیشل سلیکشن میں بھی شاید یہی باتیں واضح کی ہیں کہ انسان نے بہت ساری چیزوں میں کافی تبدیلی کی ہے، جو ہم خوراک کھاتے ہیں اور جو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حساب سے اگر یہ کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جیسے قوانین یا قانون ہے، یہ اسی حساب سے چل رہا ہے، تو اگر قانون ہم مانتے ہیں تو ایسے نہیں لگتا جیسے یہ قانون خود بخود تو نہیں آئے؟ چلیں مجھے بتائیں دریا کا قانون کیا ہوتا ہے؟ دریا کا قانون مجھے نہیں پتا ہے سر مجھے فرض بھی نہیں کریں آپ پتا۔ ایک دریا میں درمیان میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو قانون کیا ہے جی دریا جی، کا؟ کیا وہ تو کرے گا ڈبو دریا؟ دے گا سر، ڈبو دے گا۔ اگر مجھے تیرنا نہیں آئے گا وہ مجھے مار دے گا۔ تو وہ کیا سوچ سمجھ کے مارے گا آپ کو؟ اسے غصہ آئے گا اس لیے مارے گا؟ نہیں نہیں، کیا اس کے اندر ارادہ، اختیار ہے؟ یہ چیزیں تو اس میں نہیں ہے، لیکن اس کا ارادہ اس اور کا ایک اختیار اس قانون۔ میں نہیں ہے تو پھر آپ جی مجھے سر، بتائیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کے ارادے اور اختیار کے ماتحت ہوگا، اور جو وہ آپ سے کرے گا وہ اس کے مطابق ہوگا؟ کیونکہ جب سیلاب میں لوگوں کے گھر ڈوبتے ہیں تو وہ تو شکوہ اللہ سے کرتے ہیں نا۔ ایسے ہی ہے بتائیں، بالکل۔ پھر بتائیں اللہ نے مارا ہے یا کس نے مارا ہے ان کو؟ نہیں، اللہ تو اس میں آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے نا ہاں کائنات کے اندر تو کنٹرول تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ ہاں انسانی دنیا میں کنٹرول نظر آتا ہے۔ جیسا یہ لوگ بولتے ہیں نا مکافات عمل ہوا، یہ ہوا وہ تو سب باتیں بھی جھوٹ لگتی ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طاقتور لوگ جو ہے نا وہ مظلوم کو کچلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج تک کوئی طاقتور پکڑا نہیں گیا، یا ایسے آفاقی قانون سے نہیں پکڑا گیا، جب تک کوئی اور طاقتور اس کے مقابلے میں نہیں آیا اور وہ اس سے زیادہ زوراور ہوا تو اس کو پکڑ لیا۔
اس طرح ہوا تو ہے۔ قدرت کے قوانین کے پیچھے ایجنسی ڈھونڈنا جو ہے نا وہ بیوقوفی کا کام ہے، کیونکہ ثبوت آج تک نہیں ملا. ٹھیک ہے، اگر جی مل جی جی جائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے، مگر جب ثبوت ملا نہیں ہے تو کیوں ڈھونڈی جائے؟ تو مین جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ قدرت کے قوانین کو یہ سمجھنا کہ یہ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں. جیسے اب ایک سمپل بات ہے نا، اصل میں مسیحیت اور اسلام کے مطابق کیا تھا؟ جی ہوائیں چلانے والے فرشتے بائبل میں موجود ہیں، اچھا ستاروں اور سیاروں کا نظام چلانے والے فرشتے بائبل میں موجود ہیں. جی 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 بالکل ٹھیک ہی ہے، تو صحیح اب کوئی یہ کہے کہ جی خدا کا تو یہ دعویٰ نہیں تھا کہ فرشتے چلا رہے ہیں، یہ تو جی اس نے آٹومیٹک قوانین بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ مسلمان اور کرسچن کہتے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح جھوٹ ہے، کیونکہ بائبل میں تو ہوائیں چلانے والے، دریا سمندروں کو کنٹرول کرنے والے فرشتے موجود ہیں. ٹھیک ہے، آسمانوں میں جی جی ستاروں کو چلانے والے فرشتوں کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن بھی جب یہ کہتا ہے نا کہ وہ سب کو دائروں میں چلا رہا ہے، تو اس کا مطلب جی یہ نہیں جی ہوتا کہ قانون کے مطابق دائروں میں چلا رہا ہے. وہ تو بھائی یہ اب پرانا نظریہ تو تھا ہی یہ کہ فرشتہ ہے ہر چیز کے پیچھے، کروبین ہیں جو کہ چلا رہے ہیں آسمان اور زمین کا نظام. اب جیسے ہاں اسلام میں بھی یہی ہے، بارش برسانا کرامن کس کا کاتبین کام ہے؟ بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اسرافیل کا ہے، ہاں اسرافیل کرتے ہیں نا. اسرافیل جی تو اب جی مجھے جی بتائیں کہ یہ جو بارش برستی ہے یہ اسرافیل برساتا ہے؟ آج کل تو نہیں سعودی نہیں عرب میں آپ کو پتا ہے نا کون بارشیں برسا رہا ہے؟ وہ اسرافیل ہوتا ہے. دبئی میں بارش کی نہیں جاتی ہے. چائنا ہوتا ہاں ہے بتائیں مجھے چائنا کی کون برسا رہا ہوگا؟ ٹیکنالوجی ہے آپ کو پتا ہے آج یہی کل تو امریکہ کے پاس اور رشیا کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، تو 50 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے کہ جی جی کہیں جی بھی نا ریڈار بہت پاورفل ہوتے ہیں، ان کو لے کے نا کہیں بھی ایٹماسفیئر میں اوپر کی طرف مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس ریڈار کی ویوز، وہ چارج پارٹیکل ہوتے ہیں سارے، وہ جا کے اوزون کی لیئر سے ٹکراتے ہیں. اور اوزون جو ہے نا وہ اگر فرض کریں نا کہ زمین سے تقریباً جو ہے اوزون کی لیئر، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے کتنی ہائٹ پہ، اگر کسی کو یاد ہے تو بتا دیں. فرض کریں کہ اگر ویسے ہی ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ جی 100 جی کلومیٹر اوپر ہے زمین کی سرفیس سے، تو اب جب وہ مارتے ہیں نا ڈار اس پہ، تو وہ چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ زون بھی کیونکہ خود بھی چارج پارٹیکلز ہوتی ہے نا، آکسیجن جو O3 ہوتی ہے، تو وہ اوپر ہو اچھا جاتی ہے. تو زمین کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے نا وہ اس جگہ سے اوپر ادھر لو پریشر زون کریٹ ہوتا ہے. جب ادھر لو پریشر زون کریٹ ہوتا ہے نا تو سارے بادل اس طرف آتے ہیں اور وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے. تو اب مجھے بتائیں اسرافیل کیا کر رہا تھا؟ اسرافیل ڈھولکی بجا رہا تھا اس ٹائم جب یہ امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کے اوپر سیلاب بھیج رہے تھے. یعنی کہ سر یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی، یہ تو ایٹم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر آگے کا انسان تو اسی طرح انسانوں کو مارے گا، ویدر آبادی کنٹرول میں تو سیلاب بھیج میرے دیا خیال تو ہے پھر ویدر کنٹرول تو آئے گا، وہ وقت تو ہے کہ آئے گا ویدر کنٹرول. ابھی تک انسان کو زیادہ ضرورت نہیں پڑی، مگر جس دن ضرورت پڑے گی انسان ویدر کنٹرول لے آئے گا، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو سر یہ سمپل زلزلوں ہے. پر بھی ہمیں کنٹرول حاصل ہو جائے گا آگے جا کے؟ یہ جو زلزلوں زلزلے پہ آتے کنٹرول ہیں، کرنا تھوڑا مشکل ہے مگر امپاسبل تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ناممکن تو نہیں ہے، اب تو ناممکن کچھ تو بھی نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے سر. ہاں جی ناممکن نہیں ہے، مگر ظاہری بات ہے وہ اتنا ایکسپینسو اور اتنا بڑا کنٹرول ہوگا کہ ہو سکتا ہے انسان اسے کبھی بھی اچیو کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. تو باتیں یہ ہوتی جی ہیں جی اصل. سر. ٹھیک ہے نا. اچھا سر، ایک اور سوال ارتقاء کے حوالے سے تھا. جی یہ جی یہ جو ارتقائی عمل ہمارا چل رہا ہے، جسے ہم اب انسانی شکل میں ہیں، یعنی لائف انسانی شکل میں، تو زیادہ اچھا ہوگا اگر ہم یوں بولے کہ لائف انسانی شکل تک آئے. تو اس سے اگر ہم مطلب آگے جب ہم ارتقاء ہوں گے یا ہمارے سے اور برانچیں نکلیں گی، تو وہ بھی مطلب 2 ہاتھ والے اور 2 پاؤں والے ہی ہوں گے، ایک اندازہ ہے مطلب یہ. دیکھیں بائی پیڈلزم اگر ایوالو ہوا ہے اور اس نے فائدہ دیا ہے، تو اگر انسان سے کوئی اور نسل نکلے تو ڈیفینیٹلی بائی پیڈل ہوگی، کیونکہ ہم سے پیچھے بھی تو بائی پیڈل آ رہے تھے نا جن سے ہم نکلے ہیں. جی تو جی جی ڈیفینیٹلی ہم سے آگے بھی ہیں بائی پیڈل ہو سکتے ہیں. ٹھیک، چلیں پھر ٹھیک ہے، بہت ہم چلتے شکریہ ہیں سر، آگے. بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا، آپ سے کریں گے پھر بات. اوکے، تھینک یو. جی مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. جانے سے پہلے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. یہ چینل آپ لوگوں کی سپورٹ سے چلتا ہے. آپ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون یا بائی می اے کافی بھی استعمال کر سکتے. ان دونوں کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. آپ کی سپورٹ میرا حوصلہ بڑھاتی ہے. آپ کی سپورٹ کا شکریہ.